رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. آج ہماری اپنے چھٹے مرحلے میں ہے اور ہماری اس مسلسل گفتگو کا موضوع یا عنوان خداوند متعال کے سوالات اور ہمارے جواب. اس کے ساتھ ساتھ آج کی یہ باعظمت اور مبارک شب جو بھی درواقع شب ولادت باصاعدت امام حسن مجتبیٰ اس اصول کو مسرت موقع کے ہم سب کی خدمت میں تبلیغ و اہمیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور ہم سب کی طرف سے اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء مراجع بالخصوص ولی فقیہ اور بالخص وقت کے امام کی خدمت میں تبلیغ و اہمیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں. مطلب حضرت آج پھر خداوند متعال کا ایک سوال قرآن کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم سب دیکھیں گے کہ آیا اس سوال کے مقابلے میں ہمارے پاس کوئی جواب ہے کہ نہیں. اور انشاءاللہ اسی سلسلے میں سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے سیرت سے متعلق ایک مختصر سی گفتگو پیش کرنے کی کوشش کریں. سورہ آل عمران آیت نمبر 144 بہت مشہور آیت ہے. وما محمد الا رسول. محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں. محمد جو کچھ ہے بس رسول. اور ان سے پہلے خلق من قبل الرسل. ان سے پہلے بہت سارے رسول آئے یا ان سے پہلے بہت سے رسول ایسے ہی گزر چکے. افائن ماتا تو کیا اگر وہ مر جائیں اور قتل یا قتل ہو جائیں, قتل کر دیے جائیں, نبتم اللہ آباب کہ تم اپنے پرانے مذہب پر واپس پلٹ جاؤ گے, الٹے پر پلٹ جاؤ گے. جو بھی ایسا کرے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں کرے گا اور خدا کو قریب شکر گزاروں کو بھی جزا دینے والا ہے. بس یہ آیت شریفہ جنگ احد کے موقع نازل ہوئی. خود جنگ احد سے متعلق ہمیں گفتگو نہیں کرنی ہے, اس لیے جو گفتگو چلے گا بہت طولانی اور تفصیلی گفتگو چلے گی. جنگ احد کیوں ہوئی, جنگ احد میں مسلمانوں کا لشکر کیوں ہارا, مشکلات کیوں پیش آئے, جو مشکلات پیش آئے اس کے پیچھے جو وجہ ہیں وہ کیا کیا وجہ ہو سکتی, وہ ساری چیزیں ان کو اس سے بحث نہیں ہے. یہاں پہ جو لشکر اسلام رسول کے ساتھ لڑ رہا تھا اور جب اس بات کا اعلان کیا گیا کہ رسول اس دنیا میں نہیں ہے, اس دنیا سے رخصت ہو گیا, رسول انتقال ہو گیا اور اپنے اپنے دین پر واپس پلٹ گئے. یہ وہاں پہ مسلمانوں کے لشکر سے آواز اٹھی اور بہت مشہور شخصیتوں نے یہ بات کہی کہ ان کا نام یا ان سے نہیں چلتا. یہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ رسول اب نعوذ باللہ مان چکے ہیں, دنیا میں نہیں ہے
اور اپنے اپنے دین پہ پرانے دین پہ واپس پلٹ جاؤ۔ ایسے حالات میں امام علی رسول کے پاس گئے، آپ نے ان کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد امام علی کی حفاظت کی، دشمنوں سے امام علی کو بچایا۔ جب صدیقہ طاہرہ تشریف لے گئی اور جا کے آپ نے رسول کے زخموں کو مرہم معذراتوں کے حساب سے وہ ریشم و باز کے حساب سے جب جو بھی رکھا، یہ غلط صدیقہ طاہرہ کی شجاعت ہے کہ جس میدان سے بڑے بڑے سرما بھاگ رہے تھے، صدیقہ طاہرہ اس میدان کی طرف جا رہی تھی، اسی حال میں جب یہ بڑے بڑے بہادر ہمیں علی آپ کی مدد کیا کہ وہ کہ وہاں سے متعلق گفتگو نہیں کرتے۔ اصل سوال یہ ہے جو سوال وہاں پہ ہوتا ہے، قرآن کا اپنا مزاج ہے، قرآن قیامت تک کے لیے اگر کوئی بھی سوال کسی خاص مولد کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ آخر یہ آواز کیوں اٹھی کہ رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اپنے اپنے دین کو پلٹ جائے؟ یہ کیا ہے آج کے دور میں ہماری گفتگو کے اندر جو اصل سوال ہے کسی یہ آواز کیوں اٹھی؟ یہ لوگ خود ذات رسول پہ ایمان لائے تھے یا ذات رسول کی وجہ سے خدا پہ ایمان لائے تھے؟ دو چیزیں۔ اگر یہ صرف رسول پہ ایمان لائے تھے رسول مر گئے، اب ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور واقعی طور پہ کہ اپنے دین پہ واپس پلٹ جائے۔ لیکن اگر رسول کی وجہ سے خدا پہ ایمان لائے تھے تو خدا تو نہیں مرا ہے، خدا تو زندہ ہے۔ اصل ایمان رسول پہ ہے، اصل ایمان خدا پہ۔ جس پر بات کہا جائے کہ آپ نظام پہ ایمان لائے تھے، سسٹم پہ ایمان لائے تھے، خدا کو آپ نے سمجھا تھا، خدا کی معرفت حاصل ہوئی تھی، یا رسول کی شخصیت کی بنیاد پہ آپ نے اپنے ایمان میں تبدیلی کر دی؟ مسئلہ یہ جب ایمان نظام اور سسٹم کی بنیاد پہ ہوتا ہے تو پھر کسی ذات کے ہونے یا نہ ہونے میں اس پہ اثر نہیں پڑتا، لیکن جب ایمان کسی شخصیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جو شخصیت نہیں ہوتی ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ مثال کے سامنے جو لوگ روڈ پہ چلتے ہیں، سڑک پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو ٹریفک رولز کو فالو اس لیے کرتے ہیں کہ رول اچھے ہیں، ہم کو عمل کرنا چاہیے، اگر نہیں کریں گے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اس لیے فالو کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو دیکھ کے اس سے ڈر کے فالو کرتے ہیں، جو لوگ نظام کی بنیاد پہ فالو کرتے ہیں وہ آدھی رات میں بھی حوالدار ہو یا نہ ہو، کیمرہ ہو یا نہ ہو، اصول پہ عمل کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ حوالدار سے ڈر کے اس کام کو کرتے ہیں، جو دیکھیں کہ حوالدار نہیں ہے تو اس کو توڑ دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ کلاس روم میں آئیے، وہ بچے کہ جو اپنے استاد کے ڈر سے پڑھتے ہیں، جب تک استاد سامنے ہوتا ہے پڑھیں، اور استاد سامنے نہیں ہوگا تو استاد کلاس روم سے باہر نکلا اور انہوں نے ہنگامہ شور یہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نظام کی بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں یا شخصیت کی بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں؟ اسلام میں شخصیت پرستی نہیں، شخصیت کا سامنے ہونا نہیں۔ جن لوگوں نے بھی یہ کہا کہ رسول اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اپنے دین کی طرف واپس پلٹ جاؤ، وہ لوگ رسول کے نظام کو پسند نہیں کرتے تھے، رسول کی شخصیت کی بنیاد پہ عمل کرتے تھے۔ رسول اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پلٹ جائیں گے، اور یہ ایک اشارہ تھا کہ رسول کے مرنے کے بعد وہ لوگ اپنے انداز میں پلٹے، اپنے من چاہے انداز میں پلٹے۔ انہوں نے اسلام میں منمانی کرنے کی کوشش کی ہے، بدعتیں قائم کی ہیں، مسائل کھڑے کیے ہیں، مشکلات کو ایجاد کیا۔ یہ اب آئیے ہم لوگ دیکھیں، کیونکہ گفتگو وہ پیغام ہے جس کا تعلق ہماری پریکٹیکل لائف سے۔ آئیے ہم لوگ دیکھیں مثلا اگر آج ہمارا ایمان نظام کی بنیاد پہ یا شخصیت کی بنیاد پہ؟ اگر شخصیت کی بنیاد پہ ہے ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہم بیٹھ کے صرف امام کے ضرور کی دعا کریں، اعلیٰ جائے بس امام آ جائیں گے آ جائیں گے، جب آپ آئیں گے تو ہم کچھ کریں گے، کیونکہ ہم شخصیت پرست۔ جب امام سامنے ہوں گے آپ کے ڈر سے، آپ کی ملوت میں
آپ کے خوف میں کم کریں جب تک آپ نہیں کچھ کریں. کلاس میں نادان بچوں کو رہے جب تک ٹیچر نہیں ہے ہنگامہ شور کچھ بھی کر. جب ٹیچر آئے گا تو سن گے. اور اگر ہم نظام کی بنیاد پہ ہیں تو ہم کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا امام ہمارے سامنے ہے کہ نہیں، بلکہ ہمارے سارے کے سارے ہادی 14 معصومین وہ سب کے سامان نگاہوں کے سامنے ہیں، ولو یہ کہ ظاہر نہ ہو. پھر اس وقت ہم سیرت و کردار کی بنیاد پر بات کریں گے. تو یہاں پہ ہمارے نزدیک ایک نظام ہے اور ایک شخصیت ہے. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نظام کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں یا شخصیت کی بنیاد پہ کام کر رہے ہیں. آئیے اب یہاں پر سوال. اگر ہم آیا آج جو بھی اپنے دین کو فالو کس کی بنیاد، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیے ہمارے سماج میں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. ہم کو آپ کے علاقے کے بارے میں نہیں معلوم. جوان ہمارے نوجوان اچھے کام برے کام کسی طرح پہنچ جائے. ٹی وی چل رہا تھا، ڈرامہ چل رہا تھا، فلم چل رہی تھی اور ہم لوگ پہنچے مولانا کے ٹی وی ہوتا ہے. ہماری وہ بہنیں کی جو بے حجاب گھومتی ہیں یا قاعدے سے حجاب نہیں کرتی، اگر راستے میں ان کو مولوی دکھ جائے مولانا کے ہوتا ہے نہیں ہوتا ایسا. تو یہاں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن عموماً ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی بنا مولوی ہوتے ہیں تو جب کسی مولوی کو، کسی عالم کو، کسی طالب علم کو دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہمارا عمل نظام کی بنیاد میں نہیں، شخصیت کی بنیاد میں، کسی خاص شخص پہ تکیہ کر کے ہم عمل کریں. یہ عمل مفید ہے، یہ عمل مفید. اس کا مطلب جب تک لاٹھی آپ کے سامنے ہوگی اس وقت تک عمل کریں گے. لاٹھی جب سامنے سے ہٹ جائے گی تو عمل ختم ہو جائے گا. ایسا کبھی ڈر کے عمل نہ کریں، نظام کو پسند کر کے. نظام اگر پردہ مفید ہے تو چاہے مولوی صاحب سامنے ہو تب بھی مفید ہے اور مولانا سامنے نہ ہو تب بھی مفید ہے. اگر میوزک حرام ہے تو مولانا گھر میں ہو تب بھی حرام ہے، مولانا گھر میں نہ ہو. نظام سسٹم کی بنیاد پر. اگر ہمیں لگے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کسی خاص شخصیت یا کسی خاص شخص پہ ہم بھروسہ کر کے اس کی تکیہ کر کے کر رہے ہیں. اور پہلا کہ ہم یہ اپنے اس پہ عمل کس بنیاد پر کریں. ابھی انشاءاللہ سنی ہمارے حسن السلام مبارک لہذا پہلی فرصت میں سوال آپ کی خدمت میں پیش کر کے تاکہ اسی بنیاد پہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا کے امام کی سیرت کو بیان کریں. پھر اس کے بعد اگر وہ شخص وہ ذات کی جس کے اوپر تکیہ کر کے، جس کے اوپر بھروسہ کر کے، جس کی شخصیت کو اپنے نگاہ میں رکھ کے ہم عمل کر رہے ہیں، اگر وہ ذات ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو، اگر نہیں تو کیا کریں گے؟ اور پھر اس کے نہ ہونے کی بنیاد پہ ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑے گا. کیونکہ یہ جو 3 سوال ہم نے آپ کی پیش کیے، 3 سوال اس لیے اہم ہیں جو یہ طے کریں گے کہ ہم نے اپنے ائمہ کو اپنی زندگی میں کس حد تک امام مانا. آج ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں اور بالخصوص جس امام کی شب ولادت ہے، کیا ان کی سیرت آج کی اس تاریخ میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ نہیں؟ البتہ تھوڑا سا ہم اپنے ماحول سے باہر آئیں اور تھوڑا سا اپنے مزاج کو بدل لیں، کیونکہ ہمارے سامنے بہت زیادہ مشکل یہ ہے کہ ہم ائمہ کے نام، بار بار نام کا ذکر، ظاہری ذکر، ان چیزوں میں الحمدللہ غلط چیز نہیں، نام کا لینا اور ذکر کرنا اور ظاہری فضائل کا ذکر کرنا، لیکن اس میں محدود ہونے کے بعد اصل ذکر، یاد، کردار، سیرت، ان تک ہم پہنچ نہیں سکتے. آج مثلا آپ دیکھیے جب امام کی قرار ہوتی ہے، امام کی قرار ہوتی ہے، اس پس منظر جو سوال آپ کے نگاہ کے سامنے ہے، اس پس منظر دیکھیے جب امام کی قرار کی تقریب ہوتی ہے، جو یہ محفلیں ہوتی ہیں، کیوں ہوتی ہے محفل امام کی قرار میں جو مناتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ ہاں بچے کا برتھ ڈے نہیں کہ بس خوش ہو گیا ختم ہو گیا، تو وہ خود ایک الگ بحث ہے کہ کس حد تک منانا چاہیے، کیسے منانا چاہیے، کیا منانا چاہیے، وہ ایک الگ چیز. کبھی موقع ہو تو اس پہ گفتگو کریں. امام
کی ولادت کیوں بنائی جاتی ہے؟ امام کی ولادت بنائے جانے کے پیچھے فلسفہ یہی ہے کہ بھی بتانا چاہیں کہ ہم کسی شخص اور شخصیت کی بنیاد پہ نہیں اسلام میں عمل کر رہے ہیں، ہم نظام کی بنیاد پہ عمل کر رہے ہیں۔ اور جب امام کی ولادت ہوگی، امام کی ولادت پہ امام کے فضائل و سیرت ذکر ہوں گے تو نظام ہمارے سامنے آئے گا۔ لیکن وہی ولادت کی تقریبات، وہی پروگرامز جو اس لیے ہوتے ہیں جن میں سیرت ہمارے سامنے آئے، وہ آہستہ آہستہ سیرت سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور سوال تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام آپ دیکھیے، ہم ان کی سیرت کی زیادہ پائبند ہیں، ہم نے معلومات کے یہ رواج ہے، یہ رواج ہے۔ بعض لوگوں کا کہا جاتا ہے کہ سبز ہرا رنگ امام حسن سے منسوب ہے۔ ایسے لوگوں نے دیکھا کہ یہ امام حسن کی سیرت کے پائبند کم ہیں، اس رنگ کے پابند زیادہ ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم جب امام کی محفل میں جاتے ہیں تو سیرت کے کتنے پہلو لے کے جاتے ہیں؟ انصاف سے بتائیں، یہاں پہ ہم لوگوں کو امام حسن سے متعلق رسول کی یا دوسرے معصومین کی جو حدیث ہیں وہ کتنی یاد ہیں، اور خود امام حسن کی جو حدیث ہے جو آپ نے کچھ بھی ارشاد کیا ہماری وہ ہم کو کتنی یاد ہے؟ کیوں نہیں تو کیوں؟ ہم اسے سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں پہ آپ سوال دیں، جواب دیں تاکہ اگر کسی کا کوئی کمی ہو تو نہ خاصا شکل ہے۔ مقصد نہیں، صرف مقصد یہ کہ انسان احساس کرے، اپنے بستر پہ جا کے لیٹے احساس کرے کہ مشکل کہاں ہے۔ اب بعض اوقات اس چیز میں ہم جو ہے وہ اور تھوڑا سا بعض اوقات دیکھا کہ جب ائمہ کی بات ہوتی ہے تو کٹتا ہے، یہ خود ایک غلط موضوع ہے، اشارہ سے کہنے سے نہیں ماننا کہ جو رسم ہے اس کے مطابق جس کی ولادت ہوتی ہے وہ کاٹتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے جو امام حسن پر نہیں کرتے؟ یہ کاٹنا عیسائیوں کی رسم ہے، یہ عیسائیوں کا کلچر ہے۔ اس کلچر کو اپنے گھر تک لایا، یہی کیا کم ظلم تھا؟ نہیں، اس کو اٹھا کے آپ اپنی مذہبی تقلید میں لیا۔ جو چیزیں، جو رسومات مذہب کی شکل اختیار کرتی ہیں وہ ایسے ہی ہوتی ہیں، شروع میں یوں ہی آتی ہیں، پھر ایک دو نسل کے بعد وہ مذہب کا جز بن جاتی ہیں۔ شروعات ہے، اگر اس پر پابندی لگائیں گے ہم تو ہماری آنے والی نسل اس کو شریعت کا جز سمجھے گی۔ وہ چاقو کی چوما جا کے سے کیک کٹتا ہے، اور تھالی کی چومی جا کے جس میں کیک کٹا جاتا ہے، سب ہونے والا ہے۔ بندے خدا امام حسن کی ولادت یا کسی امام کی ولادت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کیک کاٹ کے اپنے دل کو تسکین پہنچائیں۔ ولادت کی تقریب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت سے فائدہ اٹھائیں کہ کیک کٹنے سے کیا سیرت کو فائدہ ملتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک مثال دیں، ابھی کچھ دن پہلے ایک میسج ہے، ہم چاہتے تھے کہ امام حسن کو بولے، ابھی جو گفتگو ادھر ادھر سے ہو رہی ہے تو آپ سے سیرت سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے، مجھے اصل سیرت جا کے گفتگو کریں انشاءاللہ، آپ بچا کے حتماً کچھ گفتگو کریں اس میں تاکہ کسی تک نہ ہو۔ ایک میسج آیا ہے کچھ دن پہلے، میسج آیا کہ آئی ایس والوں نے یہ تکفیری گروہ، کیونکہ ISIS نام اس وقت نہیں تھا، تکفیری گروہ نے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے حرم پہ نعوذ باللہ حملہ کر دیا ہے اور قابو کو کھول دیا ہے، اور آپ کو زیادہ سے زیادہ سورہ حشر پڑھیں۔ اللہ ہمارے دوست کو انہوں نے پوچھا ذرا یہ جو لوٹ ہے تو راستہ نہیں کیسے سر ایسے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تکفیری گروہ شام میں ایکٹیو نہیں ہے، عراق میں ایکٹیو ہے، جناب سکینہ کی قبر شام میں، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑا سا تحقیق کی معلوم ہوا کہ یہ میسج بہت پرانا ہے، اور جب یہ بھیجا جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے آج رات ایسا ہوا، اس میں لکھا ہے آج رات، جب بھی بھیجے کو آج رات ہوگی نا، آج کو بھیجے تو آج رات ہو جائے گی، 10 دن بعد بھیجیے تو بھی آج رات ہوگی۔ ایک ایسا سسٹم ہے، اتنی نادان اور جاہل پبلک ہے ہماری کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتی ہے کہ اس میسج کے پیچھے اس کے معتبر ہونے کی کچھ دلیلیں ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک اور اس میں جاتے پیٹ میں
دوسری گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لہذا صرف احساس آپ کو دلا کر آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر جناب سکینہ کی واقعی قدر کھتی ہو تو کیا آپ صرف سورہ حشر پڑھ کے سو جائیں گے؟ بس یہی ہماری ذمہ داری ہے؟ کہیں ایسا نہیں کہ یہ میسج ہمارے دشمن کی طرف سے ہے تاکہ اس بات کو جانچے پرکھے کہ ہم اتنے مردہ ہو چکے ہیں اور اتنی مر چکی ہے کہ اگر جناب سکینہ جیسی اہم شخصیت کی قبر بھی کھو دی جائے تو یہ صرف ایک سکہ پڑھ کے سو جائے گا، اور بھیجنے والا بھی واقعی سب تک ہوتا ہے یا تو آپ تحقیق کریے مطمئن ہوئیے کہ یہ خبر غلط، اگر آپ مطمئن خبر غلط تو آپ ایسے فارورڈ کر دیجیے، اور اگر آپ یہ مطمئن خبر صحیح ہے تو آپ ہمارے سکینہ سے نہیں محبت ہے۔ یہ فرق کہاں سے پیدا ہوا ہماری قوم میں؟ یہ فرق نہیں سے پیدا ہوا کہ وہ تقریبات، وہ پروگرامز کی پروگرام میں ہم کو سیرت لے کے اپنے کردار کو بدلنا چاہیے تھا، ان پروگرام میں جا کر نے صرف ظواہر دیا، کردار نہیں بدلے۔ جس کردار کے ساتھ محفل میں گئے تھے اسی کردار کے ساتھ لوٹے، جس کردار کے ساتھ ماہ رمضان شروع ہوا تھا اسی کردار کے ساتھ ماہ رمضان ختم ہوا، جس کردار کے ساتھ ایام عیسیٰ شروع ہوئے تھے اسی کردار کے ساتھ ایام عیسیٰ ختم ہوئے ہیں۔ تو ایسا انسان یہ سن کے سو جائے گا کہ جناب جلال سکینہ خود رہی ہے، اس کے کام کو چن نہیں دیں گے۔ کیسا شیعہ ہے، کیسا چاہنے والا ہے؟ یہ کل اگر 61 ہجری میں ہوتا تو کربلا کا واقعہ سن کے سورہ حشر پڑھ کے سو جاتا۔ بہت سارے سب پڑھیں گے، خود یہ کس نے کہا کہ سورہ حشر پڑھیے؟ یہ شریعت کہاں سے آئی؟ رسول کے بعد کون ہے شریعت کو بنا سکتا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں کہا جائے کھلواڑ، شریعت سے کھلواڑ۔ چونکہ ہمارے درمیان ہمارے ائمہ کی شریعت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اور جن لوگوں کے پاس واقعی وہ شریعت ہے وہ مضبوط ہے، مستحکم ہے۔ ایسا نہیں سب ویسے نہیں، ایسے بھی لوگ۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ایسے ہی شیعہ ہوں، ایسے ہی چاہنے والے ہوں تو پھر ایک ہی سارے حرم نازل اللہ گر جائیں گے اور کوئی ہر آدمی ایک سورہ پڑھ کے سو جائے گا؟ لیکن الحمدللہ زندہ لوگ ہیں، حزب اللہ موجود ہے، وہ سورہ حشر پڑھ کے سونے والے نہیں، بلکہ ان کی وجہ سے دشمنوں کی نہیں ہوئی۔ وقت پڑتا ہے وہ جانتے ہیں، وہ جاننے کے بعد بات کرتے ہو کیا ہم نے حفاظت کی دارے جناب صاحب اللہ علیہ کہ حضرت کی انہوں نے مدد کی۔ اب آئیے جس سیرت کے سلسلے میں اور جس کے مطابق یہ آیت شریفہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اسی سیرت کے لیے رسول نے بہت صاف انداز میں امام حسن امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا ہے حاضران امامان قاما قال، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، چاہے قیام کی صورت میں ہو چاہے بیٹھ جائے۔ وہ کھڑا ہونا بیٹھنا ظاہری معنی ہے جس سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں کہ ہر حال میں، لیکن دعویٰ میں قیام نہیں، قیام کریں اور بیٹھ جائے قیام نہ کریں، رسول کریں۔ یعنی شاید رسول بھی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم سیرت کو کسی خاص دائرے میں محدود نہیں کرو، بلکہ اور یہی فرق ہوتا ہے سیرت اور تاریخ کا۔ تاریخ کسے کہتے ہیں؟ تاریخ ہسٹری میں ہونے والے واقعات کو کہتے ہیں۔ تاریخ کا واقعہ سیرت ضروری نہیں کیوں، ہاں واقعات کے ضمن میں سیرت معلوم ہوتی ہے۔ تاریخ کا واقعہ ضروری نہیں کہ سیرت ہو، لیکن جب تاریخ کا واقعہ گنما ہوتا ہے تو اس واقعے کو جب واقعہ ہم پڑھتے ہیں تو اس واقعے کے ذریعے سے ہم کو سیرت معلوم ہوتی ہے۔ سیرت اور تاریخ کا واقعہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے ہیں، اس سے سیرت نکلتی ہے۔ جو لوگ تاریخ کے واقعے میں محدود رہتے ہیں ویسے ناکام لوگ کہتے ہیں کہ مثلا امام حسن امام حسین کی سیرت میں فرق تھا، امام حسن نے صلح کری، امام حسین نے جنگ کی، امام حسن نے صلح کی، امام حسین نے جنگ کی۔ یہ سیرت کا فرق نہیں ہے، یہ تاریخ کا فرق ہے۔ تاریخ کا فرق اور سیرت کا فرق الگ ہے۔ یہ سیرت کا فرق نہیں ہے، سیرت کہتے ہیں کردار کو، انہوں نے صلح کی، انہوں نے جنگ کی، تاریخ کا فرق ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ جنگ ممکن ہی نہیں تھی، اس لیے سیرت۔ امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ جہاں جنگ کے علاوہ کچھ ممکن نہیں تھا، اس لیے جنگ کی۔ ورنہ امام
کتنے لوگوں کی خیانت، کتنے لوگوں کی بغاوت، کتنے لوگوں کے بھاگ جانے، کتنے لوگوں کی دھوکہ دھڑی اس دنیا میں۔ امام حسین نے آخری وقت میں جا کے دعوت صلح دی، اب بھی تم مان جاؤ، اب بھی تم اجازت قبول کر لو۔ تو جو انسان اپنے انصار و اقربا کے قتل اور شہید ہونے کے بعد بھی صلح آفر کرے، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں اس کا مزاج نعوذ باللہ جنگ کا مزاج؟ اس کے بعد تو اچھے بگڑے کیا تو دشمن بھی کہہ کر کہیں گے صلح نہیں ہو سکتی۔ یہ فرق تاریخ کا فرق ہے، تاریخ کے فرق کو ہم سیرت کا فرق سمجھتے ہیں۔ اگر ہم خود کسی بھی ایک امام کو دیکھ لیجیے، کیونکہ سارے امام کی سیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب سیرت سے خود امام سے آپ دیکھیں، اور شاید یہی سب کو محسوس ہو کہ ہم دشمنوں سے کس طریقے سے لڑیں، دشمن کون ہے، واقعی دشمن کون ہے۔ امام حسن نے جو اپنے جنگ کو صلح میں بدلا، اس کے پیچھے علت تھی، اسباب تھے، وجہ تھی، آپ کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک آدھ چھوٹی موٹی بات آپ کو بیان کر دیں، بس صلح کے بارے میں باتیں اور اسی طرح سے ایک شخص آیا مدینے میں، آنے کے بعد اس نے امام حسن کو خدا بلا، امام علی کو خدا بلا کہنا شروع کیا۔ امام حسن نے دیکھا، اس کی بات سنی، اور سب سے پہلے سوال کیا کہ شام سے آئے، سب سے پہلے سوال کیا شام سے آیا ہے؟ کام شام سے، مسافر، تھکا ہوا، چلو آ رہا ہوں، بھوکے ہو، چلو راستے میں پیسہ ختم ہو گیا، چلو سے پیسے ملے، اللہ آپ کو برا کہہ رہا ہے۔ پہچانے سیرت، ہم لوگوں کا یہ دعویٰ تو ہے کہ امام کی سیرت کے امام کو مانتے ہیں، غلط۔ امام کو مانتے ہیں تب ثابت ہوگا جب یہ پروو کرے کہ ہم امام کی مانتے ہیں۔ لوگ امام کو مانتے ہیں، امام کی نہیں مانتے۔ جو آدمی سامنے سے آ کے خود امام کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، امام نے ایک جملہ بھی اس کے مقابلے میں اس عنوان سے نہیں کہا کہ ٹھیک تم ان کو بلاتے ہو، تم بھی کہاں سے، تم بھی تو برے ہو، یہ ہے وہ ہے، تم لوگ بیوقوف ہو، تم لوگ کیا کچھ کہا؟ کچھ نہیں کہا۔ بھوکے ہو کھانا کھا لو، تھکے ہو آرام کر لو، کیوں؟ اس لیے امام کو معلوم تھا کہ یہ بولنے والا یہ نہیں، زبان اس کی بول کوئی اور۔ وہ شام کے حالات آپ کے گاؤں کے سامنے ہے کہ شام میں پیسوں پر خریدے ہوئے ذاکرین ممبر پہ جایا کرتے، تو جانے کے بعد اہل بیت کے خلاف زہر اگلا کرتے تھے، لہٰذا وہاں کی پبلک میں اہل بیت کے خلاف کا ماحول بن گیا، اور یہی وجہ تھی کہ امام علی کی شہادت ہوئی۔ تو شام والے نے پوچھا کہ علی اور مسجد میں، انہی چیزوں کی وجہ سے، لہٰذا وہ شامی آیا اور آنے کا اللہ بلا کہہ رہا ہے، امام سمجھ گئے کس کو فیڈ کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا دشمن نہیں، جس نے فیڈ کیا وہ دشمن ہے، اس کو فیڈ کیا گیا لہذا یہ دشمن نہیں ہے، جس نے فیڈ کیا وہ دشمن ہے۔ اور یہ دونوں کے بارے میں بات کرنا شاید اسی میں ہمارا بات ختم ہو جائے گا کہ دونوں سے متعلق امام کی کیا سیرت ہے، کیا پیش ہے۔ لہذا لے کے گئے گھر، اور لے آنے کے بعد آپ نے اس کی مہمان نوازی کی، تو جو آدمی امام کو برا بھلا کہتا ہوا آیا تھا وہ امام کے فضائل پڑھتے ہوئے۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے بیچ اتحاد ہونا ضروری ہے، سنی شیعہ کوئی الگ نہیں، آپس میں دوری نہ کیا کرے بلکہ آپس میں متحد رہے، ایک ہو کے رہے، لوگ کہتے ہیں کیسے اتحاد ہو سکتا ہے، وہ تو فلاں ہے، وہ تو فلاں ہے۔ جو آدمی امام کے سامنے برا بھلا کہتا ہوا آ رہا ہو، جب امام اس کی رسپیکٹ کر سکتے ہیں، تو یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ آپ انصاف سے بتائیے کسی بھی اہل سنت کا سنا ہے کہ امام کے خلاف بات کرتا ہو؟ کیونکہ برادران اہل سنت با اماموں کو مانتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی احترام کرتے ہیں ان کا۔ تو جو آدمی امام کو سامنے سے آ کے برا بھلا کہے، اگر امام حسن کی سیرت کے مطابق اس کو گھر میں بلایا جا سکتا ہے، اس کے اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے، تو آج وہ ہمارے مسلمان بھائی کہ جو امام کو برا بھلا کہتے بھی نہیں ہے، رسپیکٹ کرتے ہیں امام کی، تو کیا ان سے ہم نہیں کر سکتے؟ امام کی سیرت دیکھیے نا، سوال یہ کہ امام کو مانتے ہیں، کرتی ہے کرتے اپنے بنتی نہیں، امام کو مانتے ہیں، امام کی ہی کیجیے۔ دیکھیے کہ امام نے کیا کیا، اور یہ تو ایک شامی آیا تھا، یہ ایک شامی آیا تھا، جب قافلہ پہنچا ہے شام میں، جناب زینب نے فرش ایسا بچھایا ہے، تو وہی شامی کی جو امام کے
مقابلے میں تھے، مخالفین میں سے تھے، اتنا سب کچھ سنا تھا انہوں نے، وہ فرش اعزاز پہ سیاہ لباس میں آ گئے. آئے کہ نہیں آئے؟ معلوم یہ ہوا کہ اگر سیرت اپنائیت پیش کرے تو غیر بھی اپنے ہو جایا کرتے. ہم پہلے سے ہی یہ طے کیے بیٹھے کہ یہ غیر، سنی یہ طے کیے بیٹھا ہے کہ شیعہ غیر، شیعہ یہ طے کیے بیٹھا ہے کہ سنی غیر. لہذا اگر غیریت نہیں ہوگی تو اپنے آپ پیدا ہو جائے، دنیا پیدا ہوگی. یہ سوچے، شیعہ سوچے کہ سنی اپنا ہے، سنی سوچے کہ شیعہ اپنا ہے، اور ہے باقی اپنے، باقی اپنے ہیں. بس میں رسول میں دونوں بیٹھتے تھے ساتھ، خلفائے راشدین کے زمانے میں دونوں ساتھ بیٹھتے تھے، امام علی کے زمانے میں دونوں ساتھ بیٹھتے تھے، دوسرے ائمہ کے زمانے میں دونوں ساتھ بیٹھتے تھے. ابھی کچھ سال پہلے تک سنی شیعہ شادیاں ہوا کرتی ارینج میرج ہے، وہ نہیں کہ مثلا مجبوری ہو کر دیا، نہیں، اختیار. یہ اسرائیل کی سیاست ہے، اور اسرائیل میں ہم نے ریفرنس کے ساتھ اپنے کسی خطبے میں اس بات کو پیش کیا تھا کہ اسرائیل میں اس بات کو کانفرنس کی ہے کہ کس طریقے سے سنی شیعہ کے بیچ میں اختلاف آ رہا ہے. یہ اسرائیل میں ہوئی کانفرنس، اور ہمارے مراجع میں سے کوئی نہیں کہتا ہے کہ اتحاد نہیں کرنا، سب کہتے ہیں اتحاد کرنا چاہیے. اب آئیے خود ایک امام کی صلح پہ بات کریں. امام نے کیوں صلح کی؟ جو صلح کے اسباب ہیں ہم آپ کو صرف گنا دیں، اس میں سے جو ہے سیرت کے اس پہلو سے متعلق ہو اس پہ تبصرہ کریں. صلح کے متعلق کچھ ایسے اسباب ہیں جو ایکسٹرنل خارج ہیں، اور کچھ ہیں جو انٹرنل. ایکسٹرنل میں ہمارا اصل گفتگو ہے جس کو آپ سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. امام کے مقابلے میں جو حاکم تھا اس کے لیے مقصد صرف حکومت کا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. اس کا مقصد حکومت تک پہنچنا. امام کا مقصد حکومت تک پہنچنا نہیں، امام کا مقصد اسلام کو قائم کرنا تھا حکومت سے. ابھی شاید وہ ایک آدمی ہے کہ جس کا وسیلہ اسلام ہے، مقصد کچھ اور، ایک کا مقصد اسلام ہے. یہ بات گزر چکی ہے تفصیل سے. لہٰذا اس کا مقصد صرف حکومت تھا، لہٰذا اس کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں تھی کہ وہاں تک پہنچنے کے لیے کیا ہوگا. امام کے لیے ہے. لہٰذا اگر حکومت اس شکل میں مل رہی ہے کہ جس کے بعد اسلام کمزور ہو رہا ہے، مسلمان کمزور ہو رہے ہیں، مسلمان ناتواں ہو رہے ہیں، تو امام کو ایسی حکومت نہیں چاہیے. اس سے بہتر ہے کہ صلح کر لیں، حکومت دے ایک. لہٰذا امام نے مقدسات اسلام کا تحفظ کیا، اور تحفظ کرنے کے بعد حکومت کو قربان کر دیا، اسلام کو چلا. اہم ترین علت کہ اگر یہ آپس کا اختلاف، یہ جنگ تھوڑا سا طول کھینچتا، تھوڑا لمبا ہوتا تو روم مسلمانوں پہ حملے کی تیاری کر چکا. اور شاید اس کا یہ ہے نا کہ جب ختم ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کیا ہے. لیکن اگر بچ جائے تو انسان کو محسوس نہیں پتا کیا بچا. خدا راستہ ایک بچہ اگر کوئی چھت سے گر جائے، گرنے کے بعد کوئی حادثہ ہو جائے، اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو نقصان کا احساس ہوتا ہے. پھر انسان سوچتا ہے یہ بچ جاتا ہے کیا ہوتا ہے. لیکن اگر گرتے گرتے کوئی پکڑ کے بچا دے تو شاید اس کا اتنا احسان نہ مانا جائے کہ تم نے اس کی زندگی بچا دی. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. شاید اس کا احسان اتنا نہ مانا جائے. ہو سکتا ہے دو چار 10 دن اور 1 مہینے کے بعد اس کے احسان کو بھول بھی جائے، کیونکہ انسان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ گیا کیا تھا، کتنی قیمتی چیز بچی. جس وقت روم یہ تیاری کیے ہوئے بیٹھے تھا، اس کا منشا تھا کہ مسلمانوں کے یعنی اسلام کو ختم کر کے پوری حکومت پہ قبضہ کر لینا ہے. اگر یہ روم کا حملہ ہو جاتا تو شاید اسلام ختم ہو چکا ہوتا. عزیزان محترم، ہمارے ائمہ معصومین اس لیے نہیں آئے تھے کہ بعنوان امام، نہیں، اس لیے آئے تھے کہ بعنوان امام رہ کے شریعت اور اسلام دونوں کا تحفظ کریں. کبھی یہ تحفظ جنگ کر کے ہوا ہے، کبھی یہ تحفظ صلح کر کے ہوا. اگر یہاں امام حسن جنگ کرتے تو شاید روم کے حملے کی بنیاد پہ اسلام ختم ہو جاتا. اسلام کو بچانا ذمہ داری تھی. لہذا صلح کیوں صلح کی کہ اگر یہ جنگ کھنچتی، روم حملہ کرتا، آپس میں یہ لڑ رہے تھے، انٹرنل جنگ یہ ہو رہی تھی، ایکسٹرنل حملہ وہاں سے ہو جاتا. جب حملہ ہوتا تو یہاں سے کمزور تھے ہی پہلے سے، جنگ میں مشغول تھے یہ پہلے سے، یہ دشمن کے متوجہ نہیں تھے، حالات سے آگاہ نہیں تھے. لہذا جب روم اپنی پوری طاقت سے حملہ کرتا تو پورا اسلام ختم ہو جاتا. اسلام کا نام و نشان نہیں پہ تمام ہو. امام حسن نے ایسے حالات کو
دیکھا، نزاکت کو محسوس کیا، اور محسوس کرنے کے بعد وہیں پہ جنگ کو صلح بدل دیا تاکہ کم سے کم اسلام تو محفوظ رہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس وقت یہ صلح ہوئی اس کے بعد حاکم شام نے مجبوراً 1,00,000 دینار روم کو دی تاکہ جنگ کو روک سکے۔ اگر حاکم شام کے پاس اتنی ہمت اتنی طاقت ہوتی کہ وہ لڑ کے جنگ جیت سکتے تو 1,00,000 دینار نہیں دیتے۔ 1,00,000 دینار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں۔ اب اگر آپس میں دونوں لڑتے ہوتے اور روم حملہ کر دیتا تو آپ سوچئے اسلام ختم ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ 1,00,000 دینار دینا یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن نے اپنے صلح کے ذریعے سے ڈوبتے ہوئے اسلام کو بچایا، ختم ہوتے ہوئے اسلام کو بچایا۔ مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو، بعض اوقات امام علی علیہ السلام کے قصائد میں کہا جاتا ہے اور اس کو ہم نے بعض موقعوں پہ اتحاد کے عنوان سے بھی پیش کیا ہے کہ 2 عورتیں لڑکی بھی نہیں ہیں، بچے کو لے سنا ہے، بہت مشہور، ہمارا ہے اور آخری میں امام نے کہا کہ اس کو کاٹ کے دے دو تو ایک نے کہا کہ سنا بات کرا تھا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف شاہد میں ساتھ ایک نے کہا ایک دوسرے کیوں اس نے کہا دوسرے کو دی؟ اس لیے کہ جس کا بچہ تھا اس کے دل میں واقعی محبت تھی، جس کا نہیں تھا اس کو اس بچے کی قدر نہیں معلوم تھی، لہذا دوسرے کے لیے بچہ قربان ہوتا یا رہتا کوئی فرق نہیں تھا، لیکن جو اصل بات ہے اس کی بہت اہم ہے۔ پہلی اہمیت بچے کے وجود کی ہے، پھر اس کے بعد نمبر آتا ہے کہ ہماری آرزو، جب زندگی رہ کر جنازے میں کیا کریں گے؟ امام حسن اور مقابل والے حاکم شام میں یہی فرق تھا، اسلام امام حسن کی اپنی اولاد میں سے، اگر اسلام قربان ہو جاتا تو حاکم شام کی صحت پر اثر نہیں پڑتا، لیکن امام حسن کی صحت پر اثر پڑنے والا ہے۔ لہذا جو اسلام بچے گا ہی نہیں اس کو لے کے امام کیا کریں گے؟ کہ فی الحال اسلام کو باہری طاقتوں سے خطرہ ہے، ابھی دے تو دوسرے کے آپس میں جانے دو، بچ جائے گا کل ہم واپس لے لیں، بچے کے لیے تو کیا لیں؟ صلح نے یہ نہیں کیا ہے کہ اسلام کو حکومت کو دے دیا ہے، صلح نے یہ کام کیا ہے کہ اسلام کو حکومت کو بچا دیا۔ یہ غیر کے ہاتھ میں جا رہا تھا، یہ ہاتھ میں نہیں بچ رہا تھا، صلح نے بچا دیا اس کو۔ اس کے بعد کچھ داخلی مشکلات جس کی وجہ سے کرنی پڑی، ہم اس کو صرف فہرست کے طور پہ گنا دیں کیونکہ بالکل بچی ہے۔ امام علی کے زمانے میں تقریباً 4 سال 9 مہینے سے 5 سال کہتے ہیں کہ اس حکومت کی مدت میں 3 جنگیں ہو چکی تھی اور ظاہری طور پہ یہ لوگ جنگ کر کے تھک چکے تھے، ایسا محسوس کرتے ورنہ ایسا نہیں۔ رسول کے زمانے میں 7 جنگیں ہوئی تھی لیکن مسلمان نہیں تھکا تھا، لیکن یہاں تھک گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کی تفصیلی بحث کیوں تھکا تھا، تھکا تھا یا تھکایا گیا تھا، یہ کرا لیکن بہرحال اس لیے وہ جنگ کرنے میں تیار نہیں ہوئے۔ ایک زمزمہ ہو گیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے بھائی کو مارے، ہمارے بھائی کو نہیں، بھائی کو ہونے کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ برادر دینی وہ ہوتا ہے جو دین کے تحفظ کے لیے ہو، دین کی پیروی کرے، جو دین کے مقابلے میں آ جائے وہ برادر دینی نہیں ہوا کرتا، لیکن دشمن انہی چیزوں کو فائدہ اٹھاتا ہے۔ دشمن ان الفاظ کو ہمارے درمیان رائج کرتا ہے جن الفاظ کی بنیاد پہ بیوقوف لوگ جال میں اس کے پھنس جائیں۔ آج بھی ہو رہا، آج کیسے ہی الفاظ یوز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جمع صفین اور احوال میں کافی لوگ مر گئے تھے، تو اس کی بنیاد پہ لوگوں کے مسئلے پست ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ قرار تھا کہ ماہ مبارک رمضان، چونکہ ماہ مبارک رمضان کی بنیاد پہ جنگ رک گئی تھی، قرار تھا اس کے بعد امام پھر آئیں گے اور آنے کے بعد جنگ کریں گے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے بعد امام علی کو کوفے سے نہیں نکلنے دیا گیا، لہذا اس کا اثر اس پہ پڑا۔ لشکری آرام طلبی میں زیادہ ہو گئے تھے، رفاہی ان کی زندگی ہو گئی تھی، لہذا وہ جنگ میں جا کے مشکلات کو برداشت کرنا کے لیے یہ پوائنٹ ان پہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اتنا موقع نہیں۔ پھر آپس میں قوم قبیلے کا تعصب ہو گیا جس کی بنیاد پہ لشکر میں وہ انسجام نہیں ہو پا رہا جس کی بنیاد پہ یہ جنگ کرتے، اور اسی تعصب کی بنیاد پہ امام علی شہید ہوئے، امام حسن شہید ہوئے، امام حسین کا اسی تعصب کی بنیاد پہ شہید ہوئے، خاندانی تعصب کی بنیاد۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو مالدار تھے یا وہ لوگ جو کہ امام علی نے اپنے زمانے حکومت میں معزول کیا تھا اس لیے کہ اہلیت نہیں رکھتے تھے، یا وہ لوگ جو اپنے کو بڑا سمجھتے تھے،
ان کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر امام حسن کی حکومت آئے گی تو ہمارا فائدہ کم ہوگا، لیکن اگر حاکم شام کی حکومت آئے گی تو ہمارا فائدہ زیادہ ہوگا۔ لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسن کی حکومت، کیونکہ وہ امام علی کے زمانے میں اس حکومت کا مزاج پہچان چکے، اس میں اپنی منمانی نہیں چلتی۔ اب بات کو جمع کریں اور 3 منٹ میں آپ سے کم سے کم ایک آدھ 2 پوائنٹ سے ہم کو امام حسن کی سیرت کا کچھ اندازہ ہوگا۔ اس سیرت کے مطابق عام ہی سوچیں کہ ہماری سے ولادت ہے، یہ جو ولادت کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان تاریخوں میں ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہم اپنے امام کی سیرت کو جاننے کی کوشش کریں۔ مولا آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے، مولا آپ کے سب کچھ لٹا دیں گے، مولا یہ بھی آپ کے لیے، مولا وہ بھی آپ کے لیے۔ قربان وہ ہوتا ہے جس کی وقت ضرورت ہوتی ہے۔ آج مولا کے لیے سب سے پہلے جس چیز قربان کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنا وقت، کچھ وقت قربان کیجیے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے امام سے کہہ دیا میں قربانی کب دیں گے جب معلوم کہ سامنے والا چاہتا کیا، اس کا مزاج کیا، ابھی تو ہم کو امام کی احوال ہی نہیں معلوم، تو کیا قربان کریں؟ ایک آدمی پیاسا شدت سے پیاس سے مارا جاتا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ اس کو کیا ضرورت ہے، آپ جا کر اس کے سامنے نوٹوں کی گھنٹیاں رکھ دیجیے، اس گھنٹی سے اس کی پیاس نہیں ملے، اس کو پانی چاہیے، اگر چاہتا پانی سے ملتی چیز نہیں، اس کو نہیں چاہیے۔ جب تک آپ اس کے مزاج کو نہیں جانیں گے، اس کی ضرورت کو نہیں جانیں گے، آپ بڑی سے بڑی قربانی دے دیجیے، لیکن شاید یہ قربانی اس کے لیے مفید بھی نہ ہو، آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے، اس کی جان بھی چلی جائے۔ امام علی یا امام حسن یا امام حسین یا اسلام کو قربانی دینے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ دیکھیں کہ اسلام کون سی قربانی چاہتا ہے۔ ہم اسلام ایسا نہیں، اسلام کے نام پہ وقت نہیں صرف کرتے، اسلام کے نام پہ وقت بھی دیتے ہیں، اسلام کے نام پہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، اسلام کے نام پہ کوششیں بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آیا یہ ساری چیزیں، یہ سارے کام اس مزاج کے مطابق ہیں جو امام چاہتے ہیں، یا اس مزاج کے مطابق ہیں جو ہمیں آسان لگتا ہے؟ فرق ہے۔ اگر ہمیں آسان لگتا ہے اور دیکھیں آج اسلام میں قربانی، سیرت کا جاننا، علم، آگاہی، معرفت، اس کا زور کم ہے، کھانے کا زور زیادہ ہے۔ آج ہمارے پروگرام کھانے کے بغیر سننے ہوتے ہیں، ہمارے تیوہار کھانے کے بغیر سننے ہوتے ہیں۔ کس تیوہار میں کیا ہوا، کیوں ہوا، کیا اعمال ہونے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے متعلق کیا پیغام ہیں، ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ چیزیں نہیں معلوم ہوتی، تاکہ دنیا کی چیزیں نہیں معلوم ہوتی۔ لیکن یہ سب کو معلوم ہوتا ہے کہ عید کا تعلق سوئی سے ہے، بقرعید کا تعلق گوشت سے ہے، ماہ مبارک رمضان کا تعلق پکوڑیوں سے اور فلاں چیزوں سے ہے، شوال کا تعلق حلوے سے ہے، امام حسن کے سزا کا تعلق اس کھانے کی وجہ سے ہے۔ گھوم پھر کے سارا دین دسترخوان، دسترخوان کے بارے بات نہیں نکل پائے۔ دسترخوان کی حیثیت کیا ہے؟ جس کا ذائقہ زبان سے شروع ہوتا ہے حلوے ختم ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی کام، اس کے آگے کام نہیں، اس کے آگے جانے کے بعد وہ میرا دیکھتا ہے کیا مفید ہے کیا نقصان نہیں۔ بہت ایک بارش کی پوری اسلام ہمارے زبان کے ذائقے کے لیے نہیں آیا، ہمارے کردار کی فلاح و بہبود کے لیے آیا۔ دسترخوان معرفت سے کردار کے لقمے اٹھائیے، نہ کہ اس کھانے کے دسترخوان سے۔ اہل بیت کی سیرت، اصحاب کی سیرت، جنگوں کی سیرت، جہاد کی سیرت، صلح کی سیرت، آپ کو ہر جگہ فاقہ ملے گا، ہر جگہ فاقہ ملے گا۔ اسی لیے کہا دیکھیں ہمارے ائمہ نے کیا زندگی گزاری، ذرا اسی سوال پہ ہم کو کسی شخص اور نام کی بنیاد پر نہیں کرنا، جب نام کی بنیاد پر نہیں ہو امام حسن کے لیے کرے، امام حسن کے لیے کرے، لیکن جب امام حسن کی سیرت کی بنیاد پر دین ہوگا، امام حسن کی سیرت کو لینے کی کوشش کریں گے، امام حسین کی سیرت کو لینے کی کوشش کریں گے، رسول کی سیرت کو لینے کی کوشش کریں گے۔ جب نام ہوگا تو نگاہ کے سامنے عمل کریں گے، لیکن اگر خود سیرت اور نظام عین ہوگا تو پھر ہم جب وہ رہے سامنے تب بھی نظام پہ عمل ہوگا، نہ رہے تب بھی نظام پہ عمل ہوگا۔ شیعہ ایک واقعی پکا اور سچا مسلمان وہی ہے
کیونکہ ہمارے یہاں گفتگو اور ایمان کا آغاز ہی ہے اس سے. یہ نہیں ہے جب تک خدا دیکھتا اور نماز پڑھو، جب خدا نہ دیکھتا نماز پڑھو. نہیں، خدا ہے، ہم کو نہیں دکھ رہا اور وہ ہمیشہ ہم کو دیکھ رہا. لہذا کوئی ہمارے سامنے ہو یا نہ ہو، ہم کو اپنے ایمان کو صالح کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی کام ہمارا شخصیت کی بنیاد نہیں، سارا کام نظام کی بنیاد پہ ہے. یہ شخصیات اس نظام کو پروان چڑھانے میں معین مددگار ثابت ہوئی. لہذا ان سیرتوں کو، کردار کو پہچانیں، سمجھیں، اپنائیں، عمل کریں اور اس کے ذریعے سے دین کو سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی نے کوئی سوال ہو؟ دیکھیں جو القاب ہوتے ہیں، القاب کے جو معنی ہوتے ہیں اس کی بنیاد میں ہوتے ہیں. جس طریقے سے قرآن شریف، سوال سب میں ہوگا نا، شریف، شریف جو ہے وہ شرف کی بنیاد میں، جیسا کہ بہت شرف بخشنے والا ہے یا خود اس کو شرف. اسی طریقے سے کریم، اب یہ خود ایک مستقل موضوع، خود قرآن نے کہا کہ خدا کے نزدیک اکرم، سب سے زیادہ صاحب کرم وہ ہے کہ تقوی میں سب سے زیادہ. قرآن کریم صاحب کرم بنانے والا، خود صاحب کرم میں بنانے والا. کیسے؟ وہ ہم کو تقوی دے کے صاحب کرم بنانے والا. اس میں بھی تقوی ہے اور تقوی ہے. اور کسی نے پوچھا جو سوال یہ ہے کہ جو آج کل اس لیے تو آقا سستانی نے سیدھے منع کیا ہے، جائز نہیں ہے. آقا سستانی کا فتویٰ آیا اس کے لیے. کسی نے سوال کیا کہ وہ فیس بک پہ اشتہار انگیز اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے لوگ جذبات میں رکھتے ہیں، جس کو ہم اپنے زمانے میں تبادلہ کہتے ہیں. تبادلہ نہیں ہے، غلط. تبادلہ کے معنی لوگوں کو نہیں معلوم. تبادلہ کہتے ہیں کسی جس کا کردار ہم کو پسند نہ ہو اس سے بیزاری کا اظہار کرنا. تبادلہ کہا نہیں، تبادلہ کیا جاتا ہے. یہ چاہے لوگ سمجھتے ہیں تبادلہ کہا جاتا ہے، تبادلہ کہنے کی چیز ہی نہیں، تبادلہ کرنے کی چیز نہیں. عمل سے تبادلہ ہوتا ہے. یہ لوگ تبادلے کی اہمیت دلاتے ہیں. نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ منمانی پڑھتے ہیں یا فقیر سے پوچھ کے پڑھتے ہیں؟ فقیر سے پوچھ کے پڑھتے ہیں نا. رکوع ایسے، سجدہ ایسے، سلام قنوت فلاں ایسے. روزہ عبادت ہے، جیسے فقیر کہتا ہے ویسے رکھتے ہیں. تبادلہ عبادت ہے کہ نہیں؟ تو فقیر سے پوچھو کہہ رہے تبادلہ کیا جائے؟ یہ تمہارے ایسے کچھ نہیں تبادلہ کرو. کوئی بھی مستحق بتا جس طریقے تبادلہ کیا جاتا ہے اس کو کہنے کی تبادلہ ایسے ہوتا ہے. کوئی مستحق نہیں کرتا اس کو. اللہ آقا سستانی نے منع کیا ہے کہ اس طریقے سے ایسے اسٹیٹمنٹ، ایسی پوسٹ نہ ڈالیں کہ جس کی بنیاد پہ آپس میں اختلاف پیدا ہو. منع کیا اس سے. لہذا اس نے تبادلہ نہیں اور نہ ہی مذہب تشیع ایسے کسی تبادلہ کے ذمہ دار. یہ جو بھی کر رہا ہے اس کی جہالت اور بستہ اس چیز میں ہمارے مسلمانوں سے کوئی ایسی روایت ہے حدیث نہیں کرتی تھی. ہمارے مسلمانوں سے کوئی روایت ہے حدیث؟ پوری سیرت روایتیں نہیں ہے اس وقت فی الفور ہمارے ذہن میں نہیں. پوری سیرت ہے. آپ مثلا امام باقر اسلام کی منصوب ہے یہ زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ ترجمہ پڑھیں. زیارت عاشورہ بہت اچھی زیارت ہے، زندہ کرنے والی زیارت ہے. انسان کو زندہ کرتی ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں زیارت عاشورہ پڑھیں، جھوٹ نہ بولے. ترجمہ پڑھیں اس کا، اس میں ہم کچھ امام سے وعدہ کرتے ہیں، اگر اس پہ عمل نہیں کریں جھوٹ بولتے ہیں. بڑا وہ ساری بات سمجھ جائے. اسی زیارت عاشورہ میں بات آئی ہے فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت. وہی بات آئی ہے اللہم لعن جو امام اب تک نام لے کے لعنت بھیج رہا تھا. کیا وہ امام نعوذ باللہ نام بھول گیا؟ یہ ہمت نہیں نعوذ باللہ نام لینے کی؟ کیوں آ گیا اول ثم الثانی ثم الثالث ثم الرابع؟ کیوں؟ امام کی شکایت بھی نہیں ہوئی. پھر تو بھائی ہمارے ساتھ نہیں دواخیر دیکھیں تو یہ طریقے سے روایت تھی. اور کوئی ختم کرنے سے پہلے ایک نوجوان آیا تھا، ایک بوتل میں پانی دے دی. اس کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بھوک بھیا معاف کیجیے گا، نکاح نہیں کرتے، ہمیں آتا نہیں نکاح، لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ آئیے ہم لوگ اللہ کی پڑھ کے
لیے صحت کی دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. 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 اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الملائكة تمام ومؤمنات مجلسا بالخصوص. اس نوجوان کے والد کو شفا کامل واجب. ایک بچی اور ہاسپٹل میں وہ اور جو مومنات ان سب کو شفا کامل واجب ہے. اللہ علیہ اس مختصر عبادت قبول. اللہ علیہ سب کو عمل صالح کی توفیق دے. اللہ ہمارے نبی سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. اللہ علیہ ہمارے غلطیوں کو بخش دے. اللہ علیہ اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. اللہ علیہ دشمن اسلام کو اس پر نابود کر دے. اللہ علیہ پریشانات کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ علیہ دعوت کو اللہ صالح بنائے. اللہ علیہ کو ہمارے ائمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ علیہ ائمہ کی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سر پر باقی رکھے. اللہ علیہ کو براجن کو پورے عمر میں اللہ امام ضرور میں تراجیل فرمائے. اللہ کے عوام انسان میں شریک ہونے کی توفیق دے. ربنا